غزہ کے خلاف ایسے حالات میں صہیونی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے کہ آج فلسطینیوں کی جاری نسل کشی کو 423 دن مکمل ہو گئے اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کے جاری کردہ تمام احکامات اب تک صہیونی حکومت کو لگام دینے میں ناکام رہے ہیں۔ 1,40,000 سے زیادہ نہتے فلسطینی عوام شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ 10,000 سے زیادہ مظلوم فلسطینی اب بھی لاپتہ یا تباہ شدہ مکانات اور عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ شمالی غزہ میں گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران ہونے والی بمباری کے سلسلے میں کمال عدوان اسپتال کے ڈائریکٹر حسام ابو صفیہ کا کہنا ہے کہ اس بمباری میں 200 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے اور بمباری اتنی شدید تھی کہ شہداء کے جنازے ملبے تلے دفن ہیں۔ صہیونی دہشت گردوں نے غزہ میں انڈونیشین اسپتال پر حملہ کر کے اس کے جنریٹروں کو بھی آگ لگا دی۔ اس درمیان فلسطین کے مغربی کنارے سے اطلاعات ہیں کہ مزاحمتی جوانوں نے غاصب صہیونیوں کے خلاف گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 12 کارروائیاں انجام دی ہیں۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں من جملہ رام اللہ، جنین، نابلس اور طول کرم میں فلسطینی نوجوانوں اور صہیونی دہشت گردوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب ایک باخبر مصری ذریعے نے العربی الجدید کو بتایا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کے بارے میں ایک نشست قاہرہ میں ہوئی ہے جس میں حماس کا ایک وفد اور مصر کے بعض عہدیدار شریک ہیں۔ ان عہدیداروں میں مصر کی پبلک انفارمیشن سروس کے سربراہ میجر جنرل حسن رشاد بھی شامل ہیں۔ اس نشست میں غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے تازہ ترین تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے بھی لبنان کے ساتھ جنگ بندی ہو جانے کے بعد غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے امکان کو پہلے سے زیادہ قوی بتایا ہے۔ ادھر پیرس اور سویڈن میں غزہ اور لبنان میں صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف ایک بار پھر مظاہرے ہوئے ہیں۔ ہالینڈ سے بھی خبر ہے کہ 30 مارچ نامی فلسطین کی حامی ایک تحریک ہالینڈ سفر کرنے والے صہیونی فوجیوں کو گرفتار کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یمن نے ایک بار پھر غزہ میں صہیونی جرائم کا نوٹس لیتے ہوئے امریکہ کے ایک جنگی بحری بیڑے اور 3 عسکری سپلائی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان جنرل یحییٰ السری نے اپنی ایک پریس ریلیز میں اس آپریشن کی اطلاع دی ہے۔ بیان میں یحییٰ السری کا کہنا تھا کہ یمنی فورسز نے ایک بے مثال مشترکہ آپریشن کیا جس میں انہوں نے ایک امریکی ڈسٹرائر اور اس سے متعلق 3 لاجسٹک بحری جہازوں کو کامیابی کے ساتھ اپنے نشانے پر لیا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ یہ آپریشن 16 بیلسٹک اور کروز میزائلوں اور ایک ڈرون کی مدد سے بحیرہ عرب اور خلیج عدن میں کیا جس میں اہداف پوری کامیابی کے ساتھ نشانہ بنے۔ جنرل سری نے واضح کیا کہ یہ آپریشن مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت اور غزہ پٹی میں ہمارے بھائیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم اور یمن پر امریکی اور برطانوی حملوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ یمنی فورسز صہیونی حکومت اور امریکہ کے خلاف اپنی عسکری کارروائیاں تیز رفتاری سے جاری رکھیں گی۔ انہوں نے ایک بار پھر امریکہ اور صہیونی حکومت کو یہ بات گوش گزار کرائی کہ جب تک غزہ کے خلاف جارحیت بند نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان کی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع کرم میں 2 ہفتوں سے جاری شدید کشیدگی کے بعد اب حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ گزشتہ شام سے فائر بندی پر عمل درآمد جاری ہے اور علاقے میں کل شام سے فائرنگ کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ پاکستانی حکام کے مطابق فریقین کے درمیان موجود کشیدگی میں کمی کے بعد پورے ضلع میں تعلیمی ادارے بھی کھل گئے مگر پشاور پارا چنار روڈ سمیت آمد و رفت کے راستے تاحال بند ہیں جس کے باعث اشیاء خورنوش، ادویات اور پیٹرول کی قلت برقرار ہے۔ اس درمیان ضلعی انتظامیہ نے فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والے ایک اور زخمی کے مرنے کی خبر دی ہے جس کے بعد اموات کی تعداد 131 ہو گئی جبکہ 186 زخمی ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے کرم کی صورتحال پر گرینڈ جرگے نے ملاقات کی جس کے دوران کرم کے مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ گرینڈ جرگہ اگلے چند دنوں میں کام کا
कुरम का दौरा करेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबाई हुकूमत जरगे को मुज़ाकरात करने के लिए हिमायत करेगी, जिससे कुरम के मामले का पुरअमन और पायदार हल निकलेगा। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्यसभा में पीर को मुख्तलिफ मसाइल पर अपोजिशन के हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई मंगल तक मुलतवी कर दी गई। हिंदुस्तान की सरकारी खबररसां एजेंसी UNI के मुताबिक इससे पहले जब कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन ने अडानी ग्रुप में होने वाली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के संभल में तशद्दुद के वाक़यात पर बहस का मुतालबा करते हुए हंगामा किया, जिसके बाइस ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी और वक्फ़े सिफर नहीं हो सका। इल्तवा के बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने वक्फ़े सवाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान की रुकावट और एक साथ बोलने की वजह से ऐवान की कार्रवाई मंगल की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जगदीप धनखड़ ने ऐवान को बताया कि उन्हें रूल 267 के तहत 20 नोटिस मौसूल हुए हैं। ये नोटिस अडानी ग्रुप में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के शहर संभल समेत राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह केस और दिल्ली में मुबैना तौर पर बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल जैसे मसाइल के बारे में है। शाम के सदर बशार असद ने कहा है कि दहशतगर्द सिर्फ ताकत की ज़बान समझते हैं और शाम की फ़ौज उनसे उसी ज़बान में बात करेगी। इरना के मुताबिक शाम के सदर बशार असद ने जमहूरिया अबखाज़िया के कायम मकाम सदर बदरा गुम्बा से टेलीफोनी गुफ्तगू में कहा कि हम दहशतगर्दों के हामियों को खातिर में लाए बगैर उनसे उसी ज़बान में बात और उन्हें ख़त्म करेंगे। सदर बशार असद ने कहा कि दहशतगर्द अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि वो उनके नुमाइंदे हैं जो उनकी हिमायत करते हैं। शाम के सदर ने कहा कि हम अपने मुल्क के सबात व इस्तेहकाम और अर्ज़ी सालमियत का दिफा जारी रखेंगे। नीज़ हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर दहशतगर्दों और उनके हामियों को सबक सिखाने पर कादिर हैं। जमहूरिया अबखाज़िया के कायम मकाम सदर बदरा गुम्बा ने शाम के सदर बशार असद से इस टेलीफोनी गुफ्तगू में कहा कि उनका मुल्क मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना हमलों के मुकाबले में दमिश्क के साथ खड़ा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम शाम की हुकूमत, अवाम और इस मुल्क की क़यादत की भरपूर हिमायत करते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान और इस्तकामती ग्रुप दहशतगर्दों के मुकाबले में शाम के हामी और पुश्त पनाह हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची अपने इलाक़ाई दौरे का सिलसिला जारी रखते हुए इतवार की शाम तुर्किया पहुँचे और अनक़रा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। सैयद अब्बास इराक़ची ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वाज़ेह है कि दहशतगर्दों का इक़दाम अंदाज़े की गलती है और शाम की हुकूमत और फ़ौज उनका मुकाबला करने की ताकत रखती है। अलबत्ता इस्तकामती ग्रुप भी मदद करेंगे और इस्लामी जमहूरिया ईरान भी जिस तरह की भी हिमायत व पुश्त पनाही की ज़रूरत होगी वो अंजाम देगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान और तुर्किया के दरमियान सलाह व मशवरे का सिलसिला हमेशा कायम रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम से इलाक़े के मसाइल के सिलसिले में किसी एक नतीजे पर पहुँच जाएंगे जो इलाक़े में अमन व इस्तेहकाम पर मुंतज़िर